أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول میں ڈاکٹر فضا اکبر خان اور اسامہ غازی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج تیسری سحری ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں، جبکہ خلیجی جو ریاستیں ہیں وہ چوتھی سحری کر رہی ہیں۔ اسامہ بھائی، ہاں جی، ان کا چوتھا روز ہے آج، اور یہ خوبصورتی ہے جس طرح کئی جگہوں پر چاند کا اپنا ہوتا ہے کہ وہاں رویت پہلے ہو جاتی ہے، پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، وہ اس حساب سے کہ یہ خوبصورتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی ہوگی، تو وہ جاری رہتا ہے سلسلہ۔ اسی طرح کہیں سحری ہو رہی ہے، افطار ہو رہا ہے، کہیں افطار ہو رہا ہے، کہیں سحر ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے اب پاکستان میں اس وقت سحری کا چونکہ وقت ہے اور ہماری خصوصی ٹرانسمیشن اب شروع ہو چکی ہے، سیگمنٹس بھی ہوں گے اور عالم کے بول جو ہم سب کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ اور آج کی خاص بات، آج کی بہت ہی خاص بات یہ ہے جی، آج کا موضوع سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، ان کا یوم وصال ہے آج، اور اسی حوالے سے ہم آج خصوصی طور پر سحری میں گفتگو کریں گے، علماء سے ان کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح سے ان کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں کس طرح سے ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں، اور کیا ان کی قربانی ہے اس امت کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا پیار ہے اپنی بیٹی سے۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جو وفا ہے وہ بھی کمال ہے، اپنے بچوں کی پرورش ہے وہ بھی کمال ہے۔ تو ان سب موضوعات پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، یہ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ذکر تو یہ ہے کہ پورا رمضان بھی ہم کرتے رہیں، سارا سال بھی کرتے رہیں تو جاری ہے۔ اور ایک محفل تو میں کہتی ہوں بڑی کم ہے، ایک نشست بڑی کم ہے، آپ مطلب ٹائم بڑھتا چلا جائے، باتیں نہیں ختم ہوں گی۔ عالم دین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر یونس صدیقی صاحب ہیں، لیکن ہم نے چونکہ سیگمنٹس کی طرف بھی جانا ہے تو ہم سب سے یقیناً بات کریں گے، خاص طور پہ علامہ امین شہیدی صاحب سے بھی بات ہوگی، لیکن سٹار ڈیبیٹر ہمارا سیگمنٹ ہے، تو چونکہ ڈیبیٹ سے اور تقریروں سے اور بچے سیکھتے ہیں اور ان کو علم بھی حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ موقع دیا ہوا ہے نوجوانوں کو، تو اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم آج پہلے آپ کو سٹار ڈیبیٹر دکھا دیں۔ اچھا، میں ذرا ایڈ کر دوں، سٹار ڈیبیٹر کا ہم لنک دیتے ہیں نا، تو بہت سے اینکرز پہلے ڈیبیٹر رہ چکے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اور اینکرز کی اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ کی ہسٹری بیک گراؤنڈ بتائیے گا، اور وہ بلکہ جو ہوسٹ کر رہے ہیں نا ہمارے جو اینکرز اس میں بیٹھے بطور ججز بھی بیٹھے ہوئے، وہ بھی رہ چکے ہیں ڈیبیٹر، بڑے جناب ٹاپ ڈیبیٹ سے سٹارٹ ملتا ہے، ڈیبیٹ سے حوصلہ ملتا ہے، جب لوگ تالیاں بجاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ہم ٹی وی پہ بھی آ سکتے ہیں، اور غلطیوں سے کانفیڈنس آنا، غلطیوں سے اردو بہتر ہونا، ادائیگی کہاں پہ پاز لینا ہے، کہاں پہ سٹریس، اور یہ ان کی رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں جتنے بھی ہمارے اس میں یعنی ان میں بھی کوئی نہ کوئی کل کا فیوچر کا اینکر بھی نکل سکتا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سٹار ڈیبیٹر میں۔ جی بہت شکریہ آپ کا اسامہ غازی اور ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ اور ناظرین، آج تیسرے رمضان کی تیسری سحری کے ساتھ میں ہوں مہوش تبسم، اور میرے ساتھ میرے دو بہت پیارے ساتھی اینکرز موجود ہیں جو کہ ججز ہیں آج کے، مدثر اقبال اور سمیہ رضوان۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ مطلب روزہ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، رکھنے کا ارادہ ہے؟
इरादा है रखने? इंशाल्लाह आपने रखना है ना। अभी तक ये पूरे- तो सवाल ही नहीं है ना मेरे से तो करने वाला। क्या नाज़रीन, आज हमारा जो डिबेट कंपटीशन है वो भी कल की तरह बड़ा टफ होने जा रहा है। कल हम लोगों ने कोशिश की थी कि जो बेस्ट डिबेटर है उसको सेलेक्ट किया जाए सहर में भी और इफ्तार में भी, तो आज भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। 3 डिबेटर्स होंगे हमारे साथ, 2.5 मिनट का उनको हमने टाइम देना है। 2 मिनट पे पहला बजर बजेगा और 2.5 मिनट पे दूसरा बजर बजेगा, और दूसरा बजर जब बजेगा तो आप लोगों ने अपनी तकरीर को ख़त्म करना है, और उसके बाद हमारे जो जजेस हैं वो फैसला करेंगे ज़ाहिर कंटेंट की बेस पे, तलफ़्फ़ुज़ की बेस पर, अदायगी की बेस पे वो फैसला करेंगे कि कौन आज का फ़ाते होगा। जो आज का फ़ाते होगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। आज का जो मौजू है वो है इस ख्वाब को ताबीर की मोहलत ना मिली। इस पर आज पहली जो हमारी डिबेटर हैं वो हैं नबीहा कमर। जी नबीहा, जब मैं आपको क्यों दूंगी तब आप स्टार्ट करेंगी। रेडी हैं आप? जी चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कल रात ख्वाब देखा, मंजर कुछ अलग सा था। एक ऐसा ख्वाब जो देखने वाली आँखों ने बहुत पहले देखा था, सपना बुनने वाली आँखों ने बहुत पहले बुना था। तकरीबन 60 साल पहले जब 2 कौम 2 नज़रिए की बात होती तो लोग हंसते थे। आज वही ख्वाब, वही नज़रिया ताबीर से तकमील तक का सफ़र तय कर रहा था। मैंने पूछा, जिना आज इकबाल और सर सैयद बहुत खुश होंगे ना? जिना ने सर झुका लिया। क्यों जिना, क्या उनका मकसद सिर्फ़ एक मुल्क बनाना नहीं था? क्या कहा? उनका मकसद ऐसा मुल्क बनाना था जहां गरीब और अमीर में फ़र्क ना हो, इंसाफ में ताख़ीर ना हो, तालीमी निज़ाम यकसा हो। मगर जिना ये ख्वाब तो पूरे ना हुए। जिना नाराज़ हुए और कहने लगे, तुमको मोहलत ही कहाँ मिली कि तुम इन ख्वाबों की ताबीर उठाते। हमने तो इत्तेहाद, तंजीम और यकीन का ख्वाब देखा था, मगर तुमने इसे हसद, कीना और नफ़रत के बदले बेच डाला। हम तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का ख्वाब देखते थे, मगर तुमने इधर वडेराना निज़ाम कर डाला। हम शुजाअत और ज़ोरे बाजू का ख्वाब देखते थे, मगर तुमने हवाई अड्डों को दुश्मन के हवाले कर डाला। हम ख्वाब देखते थे कि तुम दुश्मन की पुकार से फारिस से हिंद तक का सफ़र तय करोगे, मगर तुमने तो आफिया को अगियार के हवाले कर डाला। हम ख्वाब देखते थे कि तुम सितारों पर कमन डालोगे, मगर तुमने तो अपनी आज़ादी को आलमी सुपर पावर के हवाले कर डाला। हम फलाही रियासत का ख्वाब देखते थे, मगर तुमने हमारे हर एक ख्वाब को चकना चूर कर डाला। जिना, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि इस ख्वाब को ताबीर की मोहलत न मिली, और मिलती भी कैसे। आपके बाद आने वाले हर लीडर ने इस मुल्क को लूटा है। मुल्क का अरबों खरबों रुपया अस्पताल और स्कूल की तामीर में लगाने के बजाय ये लगारी, ये मदारी, बटेरबाजी, कुत्ता दौड़ और खिलाड़ियों के प्रोटोकॉल में लगा देते हैं। जिना, मैं शर्मिंदा हूँ। थी जिसकी तमन्ना वो सहर, ये तो नहीं है। कायद के तगो दो का समर, ये तो नहीं है। मसले हुए जज्बे तो कहीं कुचले हुए जिस्म, इकबाल का वो ख्वाब नगर, ये तो नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ कि इस ख्वाब को ताबीर की मोहलत ना मिली। मैं शर्मिंदा हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। ख्वाब को ताबीर की मोहलत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। नेक्स्ट डिबेटर हैं जनाब हमारे सियर महमूद। इनका नाम बड़ा डिफरेंट सा है, तो उनको मैं दावत दूंगी कि वो आएँ और तकरीर करें। जी सियर, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये जिद्दत भी कैसी जिद्दत है सदर आली वकार, कि आज 21वीं सदी में वक्त की रफ्तार से भी तेज़ सफ़र करने वाला ये हज़रत इंसान अपने इर्तिकाई ख्वाब को रोंदता ख़ुद को मुसलसल हैवान बनाने पर तुला हुआ है। ये पत्थर के ज़माने से निकला, पत्तों के छाल ओढ़े ये सोचता था कि वो तारीख़ के सीने पे इंसानियत के बाब रकम करेगा, और उसका ये ख्वाब था कि वो कुदरत के इन हसीन शाहकारों को, तितलियों के इन रक्सा हजूम को और इन तमाम हशरातुल अर्ज़ की नस्लों को मज़ीद वक्त की कठिनाइयों में उलझने नहीं देगा। मगर फिर हुआ कुछ यूँ कि रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना लिए हम अपनी ही आंखों पे गुमराही की स्याह पट्टियाँ बांधते रहे। वक्त के गर्दाब में धंसा तो अपने ही शऊर को दफन कर गया, तो फिर किसी ख्वाब की ताबीर और उसे पाने की मोहलत तो कहीं दूर की बात है। अलमिया दर अलमिया तरक्की के ओजे कमाल पे पहुंचने की तमन्ना लिए ये अपनी ही पस्तियों के पाताल में गर्क होता चला गया। हम अब शऊर को अपने हाथों से दफन करते, हम
کیسے کسی خواب کی تعبیر پاتے کہ ہم خود کو ایسا ظالم و بے رحم انسان بنا چکے تھے کہ جو چین میں یلو ریور پر جب آباد ہوئے تو گرگٹوں سے ان کی نسلی خصلت بھی اپنے اندر ضم کر گئے. ہسپنولا کے جنگلات میں فاقہ کش بندروں کی نسل ہم جانور فروشوں کے ہاتھوں ہی برباد ہوئی. جن جانوروں نے اپنی زندگی امیروں کے نمائشی قفس میں گزار دی اور جن کے جو نمائش کے قابل نہ تھے ان کی کھال ادھیڑ کر امیروں کے بوٹوں کی زینت کر دیا گیا. سچ تو یہ ہے ذی وقار کہ انسان آج سے ہزاروں سال قبل اپنی تاریکیوں کا خواب دیکھ کر ان کا خواب دیکھ کر جن جنگلوں سے نکل کر شہروں میں آ بسا تھا, آج وہی انسان ان کو آج اسی انسان کا پیچھا کرتے کرتے حیوانیت جنگلوں سے نکل کر شہروں میں آ بسی ہے. اب انسان کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ بھاگ ورنہ کتے کی موت مارا جائے گا, بلکہ یہ کہتا ہے کہ بھاگ ورنہ انسان کی موت مارا جائے گا. کیا اے عشاق گئے وعدہ فرداں لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ شراب رخ زیبا لے کر. بہت ہی زبردست. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. نیکسٹ ہمارے جو ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں زین عباس, اور میں ٹائم ویسٹ کے بغیر ان کو بلاؤں گی. زین آئیں آپ ڈائس پر اور اپنی تقریر کریں. جب میں آپ کو کہوں تب آپ سٹارٹ کیجیے گا. چلیں زین, آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. صدر علی وقار, ہر آنکھ خواب دیکھا کرتی ہے, ہر شخص تعریف کی تگ و دو میں رہتا ہے, لیکن وہ خواب ہی کیا جو تعبیر ہو جائے. مسلسل خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بچپن, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, پھر موت, لیکن نہ آنکھیں خواب دیکھنا چھوڑتی ہیں, نہ تعبیر ہاتھ آتی. صدر دی وقار, خواب سے یاد آیا کہ خواب تو اقبال نے بھی دیکھا تھا, جس خواب کی تعبیر قائد کی مرحومت اس قوم نے دیکھی, لیکن یہ وہ خواب تو نہیں جیسی تعبیر ہے, کیونکہ دی وقار وہ خواب تھا آزاد ملک اور تعبیر تھی پاکستان. مگر صدر دی وقار, جب اس ملک میں انسان کو انسان کے ہاتھوں لٹتے دیکھا, جب بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل ہوتے دیکھا, جب باپ کے ہاتھوں بیٹی کی عزت سے کھیلنے کی خبریں اخبارات کی صفحات کی زینت بنتے دیکھی, تو افسوس میں آ کر یہ سوچنے لگا کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی, اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی. صدر دی وقار, جب سے ہوش سنبھالا ہے میری آنکھوں نے بھی بہت سے خواب دیکھے, مگر ایسا لگتا ہے کہ ان خوابوں کی تعبیر کو کسی نے زندان میں قید کر لیا ہو. کیونکہ دی وقار, جب اس ملک میں ہر دفتر میں رشوت پر کام ہو, ہر ادارے میں میرٹ کا قتل عام ہو, لوگ حق مانگتے ہوئے ڈرتے ہوں, طلباء درس گاہوں میں مرتے ہوں, ظلم, بربریت, دہشت گردی, ناانصافی, لڑائی, جھگڑا, فساد, کون سا ستم ہے جو اس ملک میں نہیں. تو پھر دی وقار, میں یہ حق بجانب ہوں کہ اقبال کی روح یہ دیکھ کر آج بھی سوچ رہی ہوگی کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی, اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی. مگر صدر علی وقار, ہمیں اس ملک کو محبت امن کا گہوارہ بنانا ہوگا, ہمیں اس ملک کے ہر ایک شخص کو احساسات جگانا ہوگا, ہمیں اپنی آنکھوں کو بھی یہ احساس دلانا ہوگا کہ چلا ہے اس ملک کا ہر بچہ بوڑھا جوان ہماری آنکھوں کا بھرم رکھنے کہ کوئی کہہ نہ سکے کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی, اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. خوابوں سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, اور مجھے بار بار کوئی نہ کوئی شعر یاد آ جاتا ہے, لیکن یہ شعر سنانا میں چاہوں گی. خواب ٹوٹے تو ہم نے جانا, خواب ٹوٹے تو ہم نے جانا, لوگ روتے ہیں کس لیے اتنا. زین کی تقریر کی اچھی بات یہ تھی کہ زین کے جو ایکسپریشنز تھے وہ بہت اچھے تھے. خیر میں تو ہوسٹ ہوں, ججز اس بات کا فیصلہ کریں گے. ریزلٹس کی طرف جائیں گے. سمیہ رضوان اینڈ مدثر اقبال. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. رضوان بھائی کو میرے خیال سے بلا لیتے ہیں. تو سمیہ اور مدثر, ہاں جی, کیا کہیں گے؟ یہ مقابلہ, ایک سیکنڈ, میں پہلے میرے خیال ہے تینوں ڈیبیٹرز کو یہاں بلا لیتی ہوں ڈائس پہ, اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ ویسے آج کا کمپٹیشن سمیہ آپ کے نہیں خیال میں آج بڑا ٹف تھا؟ آج بہت ٹف تھا. تینوں پلیز ڈیبیٹرز یہاں پر آ جائیں. کسی ایک میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے مجھے لگے کہ یہ تھی. مدثر کا اپنا اس پر اپنا ایک موقف ہوگا,
لیکن ابھی تو میں خیر نام نہیں لوں گی کہ وہ کون ڈبیٹر تھے، لیکن ٹریک سے بھی ہٹ گئے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو موضوع ایسا ملتا ہے جس پر بہت اچھا کنٹینٹ آپ کا ہو سکتا ہے. شروعات جس طرح مدثر نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، شروعات آپ نے کیسے کرنی ہے، پھر آپ نے مڈ کیسے دینا ہے، اور پھر اختتام کیسے کرنا ہے. تو بعض اوقات کچھ ڈبیٹر اپنے موضوع سے ہی ہٹ گئے، وہ بھول گئے کہ ان کا موضوع کیا تھا. تو موضوع کیا تھا؟ اس کا اصل میں آج مجھے لگتا ہے کہ شاید موضوع اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. جی ہاں، یہ بڑا اہم ہے. بہت سیدھا سا موضوع تھا کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی. تو مہلت نہ ملی کا مطلب یہ ہے کہ 73 سال میں اگر پاکستان بنا ہے، خواب تو اس سے بھی بہت پہلے کا دیکھا گیا ہے، تو اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی. منظر نگاری میں اگر آپ جا رہے تھے تو اس کو اقبال اور قائد کے ساتھ یوں جوڑتے کہ ان کے پاس مہلت نہ ملی. بالکل. ہمارے پاس تو شاید مہلت ابھی ہے، 3 نسلوں میں بہت تھی. لیکن بہرحال جو آپ کا مقابلہ ہے ججز کو، اصل میں اپنے سے زیادہ میں یہ تھوڑا سا کلیئر بھی کرنا اپنے ناظرین کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ججز جو سوچ رہے ہیں وہ نتیجہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر رہ کر تقریر کرنا ہوتی ہے مقرر نے، اس کے حساب سے ہی ہمیں فیصلہ دینا ہے. یہ بڑا اہم ہے. اگر آپ دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ کتنے اچھے سپیکر ہیں کتنے نہیں ہیں، وہ اس کے حساب سے آپ کا فیصلہ آئے گا. ہماری خواہش کیا ہو سکتی ہے اس کے مطابق نہیں ہے. پھر یہاں بھی آج کون ہے ونر؟ آج ونر جی میں وہی بتانے لگا ہوں. ہمارے پاس جو پہلی پوزیشن ہے وہ آج دونوں کی متفقہ رائے میں، ہماری رائے الگ الگ ہے، لیکن جو دونوں کے کیلکولیشن کے نمبرز ہیں اس میں زین جو ہے وہ آج کے ونر قرار پائے ہیں. مبارک ہو آپ کو، بہت مبارک ہو زین آپ کو. تو یعنی کہ زین بس یہ ہے کہ آج کی تقریر کو اپ ٹو دا مارک نہیں تھی، ہاں اتنا مزہ نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کو موضوع کے اعتبار سے تقریر کرنا ہے، اس لیے مواد میں آپ لوگوں کے کم نمبرز ہیں. جی ہاں، آگے جا کے آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو زین آپ کو مبارک ہو. چلیں، اور آپ دونوں کے لیے کہ محنت اور کریں، اور جو کنٹینٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ، اس کے نمبر بھی زیادہ ہیں. تو تمام کنٹیسٹنٹ جو اب آ رہے ہیں اس مقابلے کے لیے، تو یہ ذہن میں رکھیں کنٹینٹ اور وہ منظر کشی، جس طرح مدثر نے کہا کہ اس کو ذہن میں رکھ کے کریں، مزیدار بنائیں مقابلہ. بالکل ایسا ہے. تو جو زین عباس ہیں ان کو بہت مبارک ہو، کیونکہ وہ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ میں جا رہے ہیں، اور باقی کے جو 2 کنٹیسٹنٹ تھے وہ محنت کریں، انشاءاللہ ان کو دوبارہ پھر سے موقع ملے گا. تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ جو ڈیبیٹ سیگمنٹ تھا یہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اسٹار ڈیبیٹرز آپ نے دیکھے ہیں، واقعی یہ اسٹارز ہیں. اس لیے کہ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، لڑکپن بھی کہنے، نوجوانی میں کہنے کا سوچ رہا تھا، لیکن میں تو ابھی بھی پھر نوجوان ہی ہوں. میں اپنے آپ کو کوشش یہی کرتا ہوں کہ نوجوان ہی اپنے آپ کو ذہن میں رکھوں. تو بہرحال کیونکہ دوست پھر میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب آپ کب تک نوجوان رہیں گے، تو وہ ذہن سے بھی ہوتا ہے. مجھے ویسے ایک بات یاد آ گئی، وہ آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی، میں ٹی وی پہ نہیں بتاؤں گی. اچھا، بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. کوئی آپ نے پردہ رکھ لیا ہے، آپ کا سامان بھی یاد رکھیے گا. پردہ رکھ لیا. افطاری میں کچھ کھاتی ہوں آپ سے میں. چلیں جی، آپ کچھ بتا رہے تھے. بچپن میں، لڑکپن میں جناب ہم بھی اسی طرح سے ڈیبیٹس میں حصہ لیا کرتے تھے. اور میں ایک چیز عرض کر دوں کہ زیادہ تر میں ہارتا تھا، لیکن پھر بھی والد صاحب کی وجہ سے، بڑے بھائی کے حوصلے کی وجہ سے، میرا بڑا بھائی بہت زبردست ڈیبیٹر تھا، تو اب میں ویسا تو بالکل بھی نہیں بن سکا. تو میں زیادہ تر کوئی پوزیشن آ گئی، کبھی نچلی پوزیشن زیادہ آتی تھی، ایک آدھ دفعہ پہلی اول. اچھا، والد صاحب کا ذکر ہے، انکل کا ذکر ہے، میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. بہت سے ناظرین شاید جانتے نہیں ہوں کہ اسامہ بھائی کے والد بھی ٹی وی پر آتے ہیں، جسٹس غازی صاحب، اور بہت بڑا نام ہے. اور آپ ان کو جو اسلامک پروگرامز ہیں، مذہبی پروگرامز میں دیکھتے ہوں گے. میں چاہتی ہوں ذرا والد صاحب کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا. میں ذرا گھبرا جاتا ہوں اس لیے کہ پھر وہ لوگ جو ہے نا اسی طرح سے آپ کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یار، اتنے بڑے آدمی کا بیٹا ہے. اگر آپ آج اسامہ بھائی، اگر آپ اس میں ان کا بڑا کردار ہے کہ آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا. کچھ شک نہیں، انہوں نے بڑا الحمدللہ، آج میں جہاں بھی ہوں اپنے والدین کی دعاؤں سے ہوں. ویسے آپس کی بات ہے، ابھی میں علامہ صاحب کو سن رہی تھی، میں سوال ان سے پوچھ رہی تھی، تو مشکل سوال پوچھ رہی تھی، تو میرے ذہن میں اچانک یہ آیا کہ ماشاءاللہ یہ جو عالم دین ہوتے ہیں، ایسے ان کو عالم نہیں کہا جاتا، علماء، کہ ان سے جو مرضی سوال پوچھنے ہیں، ان کا نالج ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں ساتھ ساتھ، وہ فوراً بتا دیتے ہیں، ان کو ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں. اپڈیٹ بھی چیلنج ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میرے طرح کا بس اب کر لیا ہے بس ٹھیک ہے. اچھا، اسامہ بھائی اپنے آپ کو انڈر ریٹ نہ کریں. خیر، آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ایک نامور اینکر ہیں پاکستان کے. اچھا، اسٹار کوئزر کی طرف چلے جاتے ہیں. اسٹار کوئزر ذرا دیکھیے گا کہ آج کیا ان سے سوال و جواب کا سلسلہ جو جاری ہے کیا ہو رہا ہے.
डिबेट कंपटीशन के बाद पाकिस्तान स्टार क्विज़र की तलाश है हमें, और हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ 3 ही कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे, और वो तीनों कंटेस्टेंट से हम बड़े मुश्किल सवाल करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने यही देखा है कि हमारी जो टीम है ना, उन्होंने सवाल बड़े मुश्किल रखे हुए हैं, तो कंपटीशन बड़ा टफ होने जा रहा है, लेकिन टफ ही होना चाहिए, तभी तो आप स्टार बनेंगे। तो जजेस मेरे साथ सुमैया और मुदस्सिर, आप लोग रेडी हैं? हाँ जी। अच्छा, आज मैं सोच रही हूँ हम थोड़ा सा चेंज ना कर लें, मैं एक काम करती हूँ, बजर राउंड कर लेती हूँ, आप रैपिड फायर कर लें। हाँ, आप एंकर हैं, आप जो हुक्म करेंगे। जजेस आप लोग है ना, ये ना हो आपको मेरे फैसलों पे एतराज हो, तो मैं तो जजेस के खिलाफ नहीं बात कर सकती। चलें जी, जजेस को कोई एतराज नहीं है, तो ऐसा है कि हमारे साथ आज जो मौजूद हैं, बे टीम में हैं सऊद अहमद, वाव में हमारे साथ हैं महमनास, और लाम में है हमारे साथ राना हमजा नूर। रेडी हैं आप लोग? अच्छा, सवाल मैं आप लोगों से करूंगी, आप लोगों ने ऑप्शंस भी दूंगी मैं आपको, तो कोशिश करनी है कि सवाल पूरा सुन के, ऑप्शन सुन के आप बजर बजाएं। जो पहले बजर बजाएगा वो उस सवाल का जवाब देगा। सही सवाल के जवाब के ऊपर 10 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत पर -10 हो जाएंगे। तो कोशिश करना कि तभी बजर बजाएं जब सही सवाल का जवाब आता हो, क्योंकि -10 से बेहतर है कि पॉइंट ना मिले। पहला सवाल तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है जनाब। पहला सवाल है, फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? लाइलपुर। लाम लाइलपुर। लाइलपुर, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल भी बड़ा आसान, पाकिस्तान के कौमी फूल का नाम बताएं। किसने किया है पहला बजर, किसने बजाया है? वाव ने बजाया है जी। वाव। जैस्मीन। चंबेली जी, चंबेली, जैस्मीन, बिल्कुल जैस्मीन चंबेली, सही है, बिल्कुल सही जवाब। ओके, नेक्स्ट जनाब हमारा सवाल है, सूबा पंजाब का रकबे के लिहाज से बड़ा डिवीजन कौन सा है? ऑप्शंस बताऊं? फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला। लाहौर। गलत जवाब, डिवीजन बताना था, गलत है, और ये बहावलपुर है सही जवाब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके -10 हो गए। सूबा सिंध का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शंस: ठट्ठा, कराची, हैदराबाद, थरपारकर। जी बे। कराची। गलत जवाब, थरपारकर। कराची के अंदर अपने जिले हैं, इसलिए उसको है जिला शर्की, जिला गरबी, जिला वस्ती, जिला मलीर, इसलिए। नेक्स्ट हमारा सवाल है जनाब, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा किस डिवाइस में महफूज किया जाता है? हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट तो क्वेश्चन इतना आसान है कि बहुत ही ज्यादा आसान। आप भी जवाब। हाँ, मैं भी यही कहने लगी कि मुझे जवाब आता है। हम भी जवाब दे लेंगे। अच्छा ठीक है। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के किस शहर में है? किसने पहले बजाया? मुझे लग रहा है बे ने। नहीं, बे ने बजाया। इस्लामाबाद। हाँ बिल्कुल सही, इस्लामाबाद। तो जनाब ये था हमारा बजर राउंड, और बजर राउंड में हमारे जो तीनों कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने पूरी कोशिश की। अब देखना ये है कि रिजल्ट्स क्या हैं। अभी स्क्रीन पर आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी बे, वाव और लाम, इन तीनों टीम्स में से कौन सी टीम है जिसने ज़्यादा स्कोर किए हैं। जी तो मेरी जो बैक टीम है वही बताएगी कि कौन है आज की इस राउंड इतना का विनर। ज्यादा टफ नहीं था मुकाबला। आज का टफ नहीं था हाँ, इतना। बिल्कुल भी टफ तो नहीं। जनाब रिजल्ट्स आ गए हैं मेरे पास, और ये तो टाई हो गया। टीम बे और लाम में टाई हो गया है। वाव के तो 0 पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपका शायद एक -10 हो गया। एक सवाल और कर लें। तो अब एक सवाल मेरे ख्याल है मुझे कोई और करना पड़ेगा, ताकि दोनों में से जो सही जवाब देगा वो फिर या कैलकुलेटेड अगले राउंड के बाद हो सकता है कोई निकल आए। अगले राउंड में डिसाइड करेंगे। अच्छा, अगले वो हम ये करेंगे कि हम अगला जो राउंड है उसमें डिसाइड करेंगे, कैलकुलेशन करके नंबर्स गेम होगी पर सारी नंबर गेम के बेस पर। तो अगला जो हमारा है वो है जनाब रैपिड फायर, और रैपिड फायर मैं चाहूंगी कि मेरे जो जजेस हैं बे से मैं आगाज कर बे से आप स्टार्ट करें। एक से आप कर लें, एक से सुमैया कर लें। रैपिड फायर जब आप जैसे आप क्यू देंगे तो हम स्टार्ट कर लेंगे 60 सेकंड में। बिल्कुल, मुझे भी आपने मैक्सिमम जवाब देने हैं। 60 सेकंड्स हैं आपके पास। सवाल पास भी कर सकते हैं आप, कोशिश करिएगा मैक्सिमम आप लोग सवालों के जवाब दें। जी तो टीम बताइएगा जब आप क्यू देंगे। ओके जनाब, टाइम स्टार्ट होता है अब। जी तो बे टीम, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह की आयात की तादाद बताइए। 3। कुरान मजीद में हजरत जिब्राइल का जिक्र कितनी बार हुआ? 5। एक सूरह में कम अज कम कितनी आयात होती हैं? 3। दुरुस्त। खुशियों का आलमी दिन कब मनाया जाता है? 5। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तलवार विरासत में मिली थी उसका नाम क्या था? 5। कॉमरेड अखबार का एडिटर कौन था? 5। मौलाना जफर अली खान के अखबार का नाम बताइए।
جمال علی خان. مولانا ظفر علی خان کے اخبار کا نام بتائیے. جمال علی خان. اخبار کا نام. خلافت موومنٹ کے دور میں انگلینڈ کا وزیر اعظم کون تھا؟ پاس. تحریک خلافت کے حق میں فتویٰ کس نے جاری کیا؟ مولانا مودودی. کامریڈ کا ایڈیٹر کون تھا؟ پاس. زیادہ پاس ہی ہیں ویسے. وقت ختم ہو گیا ہے اور اب میں چاہوں گی کہ مہم ناز بالکل واو مہم سے آپ سوال کریں. مہم آپ مطلب ریڈی ہیں؟ آپ سٹارٹ کریں آپ. ہاں جی ماوش جی تو ٹیم ریڈی ہے؟ اوکے سمیہ سٹارٹ. پہلا سوال، قرآن پاک میں سب سے پہلے کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ حضرت جبرائیل. غلط جواب. قائد اعظم نے مشہور 14 نکات کب پیش کی ہے؟ 1947. غلط جواب. قومی ترانے میں کتنے الفاظ ہیں؟ پاس. پاکستان نے سب سے پہلے کس راکٹ کا کامیاب تجربہ پاس. کیا؟ لفظ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا. پڑھ. صحیح جواب. نماز جمعہ کب ادا کی جاتی ہے؟ جمعے کے دن. صحیح جواب. زیادہ امیگریشن کس ملک میں ہوتی ہے؟ پاس. کس ملک میں سب سے زیادہ ٹیلی فون صارفین ہیں؟ پاس. قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر والا ملک کون سا ہے؟ پاس. دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان کون سی ہوتی ہے؟ چائنیز. بالکل صحیح. پاکستان کا وجود کے مصنف کون ہے؟ پاس. اچھا جی، جدوجہد برائے پاکستان. چلیں آپ کا ٹائم ہی ختم ہو گیا. وقت ختم ہو گیا ہے اور اب ہماری ٹیم لام رانا حمزہ نور ہے. حمزہ آپ سے میں ریپڈ فائر کروں گی. ریڈی ہیں آپ؟ اوکے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ ہجر. غلط. اسلام کا تیسرا اہم رکن کون سا ہے؟ روزہ. بالکل صحیح. قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کن پیغمبر علیہ السلام کا ہے؟ سوری حضرت موسیٰ علیہ السلام. بالکل صحیح. پاکستان کے پہلے صدر کا نام بتائیں. اسکندر مرزا. بالکل صحیح. قرآن شریف میں کن صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ. بالکل صحیح. دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل کا نام بتائیں. فٹ بال. بالکل ٹھیک. انجمن حمایت اسلام کے پہلے صدر کون تھے؟ پاس. جب اسلامیہ کالج ریلوے روڈ قائم کیا گیا تو پاس. جب اسلامیہ کالج برائے گرلز کا کوپر روڈ قائم ہوا تب کیا ڈیٹ تھی؟ پاس. جب ہندی اردو تنازع شروع ہوا؟ پاس. انڈین جب ہندوستانی کونسل ایکٹ نافذ کیا گیا تو کیا پاس. ڈیٹ؟ جب بنگال تقسیم ہوا؟ 1974 میں. 1905. شملہ ڈیپوٹیشن کا سربراہ کون تھا؟ پاس. اوکے جناب، مقابلہ بڑا ٹف تھا. سوال بھی ٹف تھے. مجھے تو ٹف ہی لگ رہے تھے کیونکہ مجھے خود نہیں جواب آتے تھے کئی سوالوں کے. ان دونوں کا مجھے نہیں پتا. تو ہماری ٹیم بتائے کہ جناب آج کے ونر کون ہیں، کس کے سب سے زیادہ پوائنٹس ہیں. تو جناب ٹیم بے نے لیے ہیں 30 پوائنٹس، واو نے لیے ہیں 30 پوائنٹس اور لام نے لیے ہیں 70 پوائنٹس. یعنی کہ رانا حمزہ نور جو ہیں وہ ہمارے آج کے ونر ہیں اور وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. ججز آپ لوگ. اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گی، تیاری کر کے آئیں. کنٹیسٹنٹ اتنا ایزی مت لیں مقابلے کو. ظاہر ہے اس میں نالج آپ نے اپنی زیادہ رکھنی ہے تاکہ سوال تو مجھے ہی لگتا ہے اتنے مشکل تھے. نہیں لگ رہا مجھے تھوڑے مشکل لگ رہے تھے. میرے خیال سے سمیہ کی جنرل نالج بہت اچھی ہے. اگر کہہ رہی ہیں ماوش تو مشکل تھے. پھر میں نے لاسٹ ایک کام کرنا ہے، آپ دونوں ججز کو نا یہاں کٹہرے میں کھڑا کر. بالکل یہ میں نے تو کہہ دیا مشکل ہے. مدثر بھائی نے اس وقت ہم خود بنا لیں گے سوال. اچھا خود بنائیں گے. چلیں جناب، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جو راؤنڈ ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے. جو ونر ہیں وہ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ میں کوالیفائی کر گئے ہیں، ان سے ہماری اب نیکسٹ راؤنڈ میں ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے گا اور عالم میں بول کے سیٹ پر ہم واپس جائیں گے جہاں پر ڈاکٹر فضا اکبر خان اور اسامہ غازی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اوور ٹو یو. کمال ہے جناب. یہ جو بچے ہیں نا، میں دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہوں ان بچوں کو، کس طرح سے سوالوں کے جواب دینا، اتنا کچھ یاد رکھنا بڑی بات ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن کی کوئی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑا کمپیوٹر جو ہے نا اس کو انسان بیٹ کر سکتا ہے اس کی میموری کی. لیکن پھر میں اپنے بارے میں بات نہیں کروں گا، پھر تم نے میری حمایت کرنی شروع کر دینی ہے. مجھے میموری کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں میں بچوں کا حیران ہوتا ہوں تو ان کی ماشاء اللہ اتنی میموری. اب پتہ چلا میں کبھی ایک سوال دوسرا سوال کھرل صاحب سے ڈوگر صاحب سے، وہ کیا میموری نہیں ہے؟ وہ تو اب ریگولر ہوتے ہیں. اپنی چیز ریگولر ہو
होगी जैसे ना, हम इसी आज तरह होता इतने है। ज़बरदस्त हाँ। इतने अच्छे उलमा के साथ बैठे हैं, तो जब इनकी गुफ्तगू हो रही होती है तो जाहिर है कि फिर कोई ना कोई सवाल जहन में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है जानने से, इसीलिए तो ऐसी महफिल में अच्छा, एक बैठते बात मैं हैं। नाज़रीन को जरा एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत से लोगों को शायद लगता है कि हम लोग रिटर्न सवाल एंकर्स पूछ रहे थे, हमारे पास कुछ रिटर्न सवाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कार्ड्स है इस पे सिर्फ ये पता है कि हमने अगले सेगमेंट्स कौन से होंगे, और रिटर्न सवाल तो मेरे ख्याल से पूछने की जरूरत ही नहीं होती। जब ऐसी महफिल होती है, ऐसे उलमा होते हैं, तो बात से बात निकलती, एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, और बहुत सी चीजें हम एक दूसरे को बाद में कह रहे होते हैं, ये सवाल तुम्हारे जहन में कैसे आया, वो तेरे जहन में कैसे आ गया, बस ये मुझे मैं समझता हूं इन सातों की भी बरकत होती है। अच्छा मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, हमने ब्रेक पर जाना है, बड़ा मुख्तसर, ये बच्चों की तरबियत के लिए इस तरह के जो सेगमेंट्स हैं ये कितने ज़रूरी हैं आपकी नज़र में? डिबेट्स का होना, क्विज़ का होना, नात खानी, ये सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत के हवाले से जितना कुछ हमें करना चाहिए था हम कर नहीं सके, लेकिन मुल्की सतह पर इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं ना, ये स्टेट को करने चाहिए, रियासत को करने चाहिए, और हर इदारे को करने चाहिए। और इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि वो सिर्फ लफ्ज़ों में मौजूद है। सबसे बड़ा मसला ये अभी भी होते हैं वैसे ऐसे प्रोग्राम, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पीटीवी में 2 साल काम किया, तो वहाँ पे अभी भी बड़ा बच्चों को बुलाना, इस तरह मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स, क्विज वगैरह सामने आपने भी देखे होंगे, तो अभी भी ये होता है। जी होता है, लेकिन बहुत कम तादाद में, बहुत ज्यादा होना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2 ये होना चाहिए कि हर सतह के बच्चों को, चाहे वो हार भी जाएं, उनकी हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए। ये बहुत प्यारी अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है हमारे अब भी ना जगहों पर कि जी हिफ्ज किसी ने कर लिया तो ये नहीं है कि ये अव्वल हाफिज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यानी सबको ये बच्चों की हौसला अफजाई बड़ी ज़रूरी है। और अल्लामा साहब ये चीज़ें हम गैर निसाबी कह के ना वो निसाब में इतना बच्चों को कर दिया, हालांकि लेटेस्ट ये स्टडीज़ हैं कि ये चीज़ें बच्चों को आगे ले जाने में ज़्यादा किरदार अदा करती है, कम से कम उतना ही जितना वो बच्चा निसाब पढ़ रहा है। इसका जवाब ब्रेक के बाद ले लें, ब्रेक का कह रहे हैं, अच्छा ब्रेक का कह रहे हैं, ठीक है, बहुत मजे के साथ ब्रेक से वापसी पे इसी सवाल का जवाब अलामा साहब से लेंगे। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी अल्लामा अमीन शहीदी साहब से, हम बात कर रहे थे नौजवानों के बारे में कि नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स। देखिए, बुनियादी तौर पर तालीम और तरबियत 2 अलग अलग मौज़ूआत हैं। जब आप निसाबी कहते हैं तो उसका ताल्लुक तालीम से है, यानी आपने पढ़ाया, कुछ इस्तिलाहात सिखाई, कुछ इबारतें पढ़ाई, कुछ फार्मूले उनको याद करवा दिए। लेकिन जब आप कहते हैं तरबियत, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उनको उस सांचे में ढालना है जिसमें ढालने के बाद उनके अंदर मौजूद सलाहियतें शकूफा होकर खिल कर सामने आए और वो अपने मतलूबा मकाम तक पहुंच सकें। लिहाजा तालीम के साथ तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। अनबिया भी इसलिए तालीम और तरबियत दोनों के लिए आए हैं। लिहाजा आयात कुरानी कहती हैं युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी तज़किया तरबियत है और इसी तरह से किताब और हिकमत की तालीम है। आज के हमारे माशरे में चूंकि अब दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, इसलिए आपको अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के निसाब में आप फंसाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में उनको मौका नहीं देंगे आप, तो वो इस तेज़ दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अब अगर आप इस्लाम की रूह से देखें तो इस्लाम ने आपको बताया है कि आपके नौजवान बेटे की उम्र जब 21 साल होती है तो उसको 3 हिस्सों में आप तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में बच्चे की मर्जी पर छोड़ देते हैं, जैसे वो चाहे उस तरह से करे। अगले 7 सालों में 14 साल की उम्र तक आप कहते हैं कि उसको अपने गुलाम की तरह से रखो, हर चीज में उसको कंट्रोल में लाओ और उसको कोई ऐसी हरकत करने न दो जो खिलाफ अखलाक हो और खिलाफ तरबियत हो। और उसके बाद फिर जो 14 साल से 21 साल तक का अरसा है उसमें उसको वजीर बनाकर रखो, हर प्रैक्टिकल मामले में उससे मशवरा करो, उसको शामिल करो ताकि उसकी तरबियत का ये जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो सके। बड़ा अच्छा अंदाजा है प्रोफेसर। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। देखो, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेपनाह सलाहियत और खूबियों के साथ पैदा किया है। कुछ खूबियाँ उसके अंदर दबी हुई होती है, उनको उजागर करना, उनको सामने लाना, ये मुआशरे की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, और जो हमारे इदारे हैं तालीम और तरबियत की उनकी ज़िम्मेदारी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने सहाबा के साथ ऐसा ही फरमाते थे, उनकी सलाहियतों को उजागर करते थे और उनसे पूछा करते थे। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, बुखारी शरीफ की रवायत है, आपने सहाबा से पूछा, फ़ी शजरतुन ला तस्कुत और आका, मुझे वो दरख्त बताओ जिसके कभी पत्ते नहीं गिरते। सुभान अल्लाह। कभी पत्ते नहीं गिरते। सब सोच में पड़ गए कि ये कौन सा दरख्त है जिसके कभी पत्ते नहीं गिरते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटी उम्र के थे, वो भी उनका जब मुझे जिसका जवाब तो आता था, लेकिन मैं खामोश रख, मेरी उम्र से बड़े लोग बैठे हुए वो जवाब नहीं दे रहे। खैर बाद में सब जब खामोश रहे तो रसूल अकरम ने फरमाया, इन्ना शजरत नखला, ये खजूर का दरख्त है जिसके कभी पत्ते नहीं गिरते। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने वालिद साहब से फरमाने लगे, हज़रत उमर से, कि मुझे इसका जवाब आता था लेकिन मैंने उसका जवाब नहीं दिया एहतराम, बड़ों के एहतराम में। हज़रत उमर से, तुझे जवाब देना मेरे लिए ज़्यादा अजीज़ था दूसरों के एहतराम से बेहतर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमा की इसी तरह तरबियत कर, उसके अंदर खुद एतमादी पैदा कर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा करें। जवाब सही है या गलत है, इससे हमें सरोकार नहीं है। हाँ, बच्चों के अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। उनको ये होना चाहिए कि हम अपने हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, और ये तभी होगा जब हम उनको ऐसे मौके देंगे, उनसे सवालात करेंगे और उनके अंदर ये सलाहियत उभर कर सामने आएगी, फिर आप वो माशरे के लिए फायदा मंद कारकुन साबित होगी। ये चीज़ है, इसको हम आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं। उसामा भी छोटी सी बात में, आपके जैसे बच्चे हैं, अभी मेरे बच्चे नहीं, इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फैमिली में बच्चे होते हैं, कजन्स के बच्चे होते हैं, सब वो बच्चे सवाल पूछते हैं ना, तो अक्सर माँ बाप कहते हैं क्यों इतने सवाल पूछ रहे हो। मैं इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ और मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हूँ कि आप बच्चे को सवाल पूछने दें। उस बच्चे की जहानत की निशानी IQ लेवल है कि उसके ज़हन में सवाल आ रहे हैं, वो आपसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा। हाँ, इसलिए मेरा बेटा जब आपसे मिलता है तो सवालों की छाड़ शुरू करता है। वो तो मेरे तंग भी करता है, बाहर खड़े होकर ना, मेरे कमरे के बाहर खड़े अच्छा, आजकल मैं उसको मुझे नात जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ, वो खुद से ना नाते सुन कर सीखने की कोशिश कर रहा है। तो स्टार नात खां मैं उसको कहता हूँ कि ये देखो अगर अभी टीवी देख रहे हो, ताकि आप भी जो है ना इस तरह स्टार नात खां बन सको। और एंटरटेनमेंट तो आपके बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, बता रहे थे गेम शोज बहुत शौक से देखते हैं। मैं चाहता हूँ सहरी और इफ्तार की ट्रांसमिशन बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन गेम शो भी चले आम डेज में बड़ा बच्चों को एंजॉय करवाते हैं गेम शो। तो अभी तो मैं कहूँगा सब बच्चों से, सब माओं से, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि बच्चों को भी अगर देख रहे हैं नहीं तो खुद भी ये जरूर देखें स्टार नात खां। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के सिलसिले में बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहेब। आज पाकिस्तान में रहने वाले हमारे इस्लामी बहन भाई अपना तीसरा रोज़ा रखने जा रहे हैं और इस दुआ के साथ कि महीना माह मुबारक हमारे लिए खुशियाँ, रहमतें, हिदायतें लेकर आए और हम भरपूर तरीके से इबादत कर सकें, जितनी हो सके नेकियां समेट सकें। तो इस सेगमेंट में हमारे जजेस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त फैसल साहब और शफीक साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हमारे कंटेस्टेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, क्या खूब कहा है किसी शायर ने, मुझ पर अताए खास मेरे बेनयाज कर, महबूद कायनात का मुझको अयाज कर, इश्क रसूल पाक मिले चश्मे तर मिले, इस दिल को आशनाए सरूर व गुदाज कर। क्या खूब किसी शायर ने कहा है और शायर के इस कलाम को जो पढ़ने वाले हैं उनके उस जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं और इसी जज्बे के तहत नात गोई के लिए, सना ख्वानी के लिए हमारे कंटेस्टेंट्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। पहले 2.5 मिनट का वक्त था जो कि अब 2 मिनट का कर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले अपने पहले कंटेस्टेंट को दावत देती हूँ। इकरा कमल साहिबा यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। इकरा, आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, चांदनी रात
रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। मेरे गुलशन को एक बार महकाइए, अपने जलवों की बारिश में नहलाइए, दीदे शौक को कीजिए बारवर, दीदे शौक को कीजिए बारवर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बहुत खूब इकरा, अब तो इकरा बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अब ये फैसला करेंगे शफीक साहब और फैसल साहब, कैसा आपने देखा इनको? जी माशाल्लाह, बच्चे ने ज़ाहिर है अपनी तरफ से तो बड़ी मेहनत की है, लेकिन नात में हुजूर की तारीफ जो है ना, असल नात वही होती है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए। तो ये तो इस्तिग़ासा है, और उसमें फिर उसमें आवाज़ जो है वो लड़खड़ा रही इनकी, बिल्कुल सुकून के साथ पढ़ना चाहिए। तो बाकी फैसल भाई बताएंगे। फैसल भाई आप माशाल्लाह अच्छी कोशिश की, और मैं इकरा को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत पावरफुल आवाज़ है माशाल्लाह। अल्लाह, ये आप देखिए कि आवाज़ की रेंज है, लेकिन इसको जो भी आपको सिखा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो आपकी आवाज़ को तैयार करें। बहरहाल गलतियाँ हैं, इंशाल्लाह आइंदा बेहतर होती रहेंगी। चले सही, आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी अगली कंटेस्टेंट ये भी माशाल्लाह से बच्ची हैं, और इनकी आवाज़ कैसी है ये फैसला अब देखते हैं, इनको सुनने के बाद जजेस हमारे करेंगे। तो किंजा महफूज साहिबा, अब आप नाते जो शरीफ हैं वो पेश कर सकती हैं। वो सुएला लज़ार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। बहुत खूब किंजा महफूज जिन्होंने अभी ये कलाम पेश किया है। शफीक साहब, फैसल साहब, अब आप फैसला कीजिए, इन्होंने कैसा पढ़ा? जी फैसल भाई बताइए। जी शफीक साहब आप। नहीं माशाल्लाह बच्चे ने अच्छा पढ़ा है और सुकून से पढ़ा है, इसमें जल्दी नहीं थी और बड़े संभल के और तरीके से पढ़ा है माशाल्लाह। मेरी तरफ से भी कुछ ऐसे रिमार्क्स हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और कलाम का इंतखाब भी अच्छा माशाल्लाह। एक बात ये कि थोड़ा सा और इस तर्ज का रचाव अगर करते ना तो और अच्छा हो सकता है। अच्छा, बेहतरी की गुंजाइश तो फिर आपको पता होती ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और साहिल रजा हमारे साथ मौजूद हैं और अब ये कलाम पाक पेश करेंगे। जी साहिल।
تمنا ہے کہ یوں اپنی بسر ہو، تمنا ہے کہ یوں اپنی بسر ہو، ہر میں شام طیبہ میں سحر ہو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میرے آقا یا رسول اللہ، جسے مل جائے تیرا آستانہ، جسے مل جائے تیرا آستانہ، جہاں میں وہ بھلا کیوں در بدر ہو۔ بہت خوبصورت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیاری آپ کی آواز ہے۔ باقی فیصلہ میں چھوڑتی ہوں فیصل صاحب اور شفیق صاحب پر۔ ماشاءاللہ ساحل، آپ نے بہت اچھا پڑھا اور نعت کو جس انداز سے پڑھنا چاہیے اس انداز سے پڑھا، لیکن یہ شفیق صاحب ہمارا فخر ہے ماشاءاللہ، یہ ان کی پڑھی ہوئی نعت ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا، لیکن درمیان میں جو آپ نے آلاپ لی نا، یا رسول اللہ، میرے آقا، یہ مقابلے کا حصہ نہیں ہوتی۔ آئندہ جو بھی پارٹیسپینٹس آئیں، اب تو ہم صرف نظر، کیونکہ شفیق صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس لیے میں صرف نظر کر رہا ہوں، مقابلے میں آلاپیں نہیں کہی جاتی ہیں، صرف نعت، استائی اور انترا پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ذرا سا آئندہ فیصل بھائی، اصل میں میری جو نعت ریکارڈڈ ہے نا، اس پہ یوٹیوب پہ وہاں سے اس کو سن کر جو ہے نا، جی جی انہوں نے بالکل وہی کاپی کر دی۔ ماشاءاللہ بہت نہیں، بہت اچھا پڑھا، بڑا اچھا ہے، کوئی شک نہیں ہے، رجاؤ کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن مقابلے کے کل کچھ مقابلے کی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں۔ صحیح، وہ بالکل صحیح بتایا انہوں نے، مقابلہ بالکل جو ہے نا، اچھا اس کو زیادہ پھیلائیں نہیں، صحیح، جتنا زیادہ پھیلائیں گے اسے سمیٹنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے کنٹیسٹنٹس منتظر ہیں فیصلے کے جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ بسم اللہ۔ تو آج تو میں چاہوں گا کہ شفیق صاحب، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی پڑھی ہوئی نعت شریف ماشاءاللہ پڑھی گئی، تو آج آپ اناؤنس کریں، آپ میرے بڑے بھی ہیں، میرے بھائی، آپ ماشاءاللہ تینوں نے بہت اچھا پڑھا، ان کے جذبے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ماشاءاللہ۔ مگر ظاہر ہے آگے تو کرنا ہے نا، پروگرام کو لے کے چلنا ہے، جو آگے بڑھنا ہے بچوں نے، اور اس میں ہماری بیٹی جو ہے کنزا محفوظ، وہ ماشاءاللہ وہ اگلے راؤنڈ میں آ گئی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بچہ جو ہے ساحل رضا، یہ بھی اگلے راؤنڈ میں آ گیا ہے، اور بچی جو ہماری اقرا، وہ انشاءاللہ محنت کرے گی تو انشاءاللہ پیچھے نہیں رہے گی، اور اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ میری بیٹی کا نام بھی اقرا ہی ہے، اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں میری اقرا کی طرح ہی ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے بہت دعائیں ہیں انشاءاللہ۔ چلیں، زبردست، جو جیتنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، ان کو مبارکباد، اور جو کچھ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارنی، کوشش کرتے رہنا ہے، آپ کو پھر سے موقع ملے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنے سیگمنٹ کا اختتام کروں گی۔ نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جو کہ افطار کی خوشی ہے، جب روزہ دار پورا دن بھوکا رہتا ہے، بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو وہ خوشی آپ جانتے ہیں وہ کیسی خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کی خوشی، جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان، ایک مسلمان، یہ روزہ رکھتا ہے۔ تو افطار کے منتظر یقیناً اب آپ بھی رہیں گے سحری پر یہ روزہ رکھنے کے بعد، تو پھر ملتے ہیں افطار ٹرانسمیشن میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
वेलकम बैक जनाब। और जिस तरह आपने देखा स्टार नात खां, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बच्चों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो तलफ़ुज़, लहजा, फिर इससे और ज़्यादा बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और इसके असरात होते हैं कि आप जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं तो लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है कि ये बच्चा या ये शख्स इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है। जिस तरह उलमा इकराम ने भी बड़ी खूबसूरती से ये बात बताई कि ये सब उनकी तरबियत का हिस्सा है। तो अब कवाली, वैसे कवाली हाँ, तरबियत में मैंने देखा कवाल भी बच्चों की अपनी बड़ी तरबियत बचपन से शुरू कर देते हैं और उनको साथ बिठाते हैं। साकिब अली ताजी ब्रदर्स से मेरे ख्याल से कवाली सुन लेते जी, उनकी कवाली का वक्त हो गया है तो कवाली सुनते हैं। वैसे मैं भी बड़े शौक से कवाली सुनता हूँ, तो कवाली सुनते हैं और आज देखते हैं कौन सा कलाम है, उसके बाद मिलते हैं। तो जनाब ये हमारा रेगुलर सेगमेंट कवाली का है और बाज़ लोग मेरी तरह बड़े शौकीन होते हैं कवाली की, तो बड़ी कैफियत तारी हो जाती है कवाली में। आज तीसरी सहरी हम कर रहे हैं, उसकी बाबरकत सातें हैं और आज है यौम विसाल सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, और उसी हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है और हमारा खुसूसी सेगमेंट आलिम के बोल पूरा डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ इसी हवाले से। अच्छा, ब्रेक के बाद हम बाकायदा आगाज करते हैं आलिम के बोल का और इसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलेंगे। बहुत से सवालात हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूँ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा गाजी साहब और आप देख रहे हैं जी रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल। और ये आज हम तीसरी सहरी कर रहे हैं और माशाल्लाह देखिए 2 रोजे कैसे गुजरे पता नहीं चला। अल्लाह, इसी तरह होता है, बहुत बड़ा करम। आगाज होता है और उसके बाद इतनी तेजी से रमज़ान मुबारक गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। अभी तो आगाज के हैं तो अभी से ऐसे लग रहा है कि कितनी जल्दी वक्त गुजरा है। कुछ लोग अक्सर कहते हैं ना कि वो बड़ा एक लाइटर नोट पे बात होती है कि 2 रोजे हो गए, सिर्फ 28 रह गए हैं। जी, अब आलिम के बोल सेगमेंट आलिम के बोल सेगमेंट उलमा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही नामवर उलमा हैं, जयद उलमा हैं, अपनी पहचान आप हैं और हम उनसे बहुत सवाल पूछते हैं और वो हमारे सवालों से कभी भी मुझे अच्छी चीजें लगती है। जितने भी पूछते जाते हैं ना तो वो जवाब देते रहते थे, हम उनसे नहीं कहते अब एक और सवाल एक और सवाल। तो सामा मैं चाहते हैं तारुफ करवाएं फिर हम सवाल। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं, अल्लामा अमीन शहीदी साहब हैं और प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। और आज आलिम के बोल में हम बात करेंगे सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से, क्योंकि आज 3 रमज़ान मुबारक है, तीसरी सहरी है और उनका यौम विसाल है। तो ऐसी पाक हस्तियाँ, ऐसी पाक जो लोग हमें नसीब हुए उनकी ज़िंदगी हमारे सामने है, तो उन्हीं से हमने सीखना है और जो उनका मकाम है ऐसा मकाम किसी और को क्या हासिल होगा। तो इसी वाले से हम बात करेंगे। अल्लामा अमीन शहीदी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, उनके हवाले से इतने पहलू हैं उनकी ज़िंदगी के, बतौर बेटी, बतौर वालिदा, बतौर अहलिया, तो हम देखते हैं कि हर रूप में कमाल उन्होंने जिस तरह से खिदमत की, जिस तरह से निभाया उसको, और सबके लिए तमाम यानी क़यामत तक के लिए एक मशअल राह है वो कि किस तरह से इन रिश्तों को निभाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वल्लाहु खैरुन नासिरुन व मुईन। ये इस्मत कुबरा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तारीख़ इंसानियत में भी और तारीख़ इस्लाम में भी वो यगाने रोज़गार हस्ती हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद तमाम मसालिक की किताबों में मौजूद है कि सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। वो सय्यदतुन निसाइल आलमीन का क्या मतलब है? तमाम अवालिम में, तमाम आलम में, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी जी, अगर ख़वातीन में कोई सरदार हैं, कोई मुक़्तदा हैं, किसी के पीछे चलना चाहिए, किसी से मोहब्बत और इश्क इबादत है, तो वो सैयद-ए कायनात की हस्ती है। सैयद-ए कायनात की हस्ती मुतनाज़ा हस्ती नहीं है, बल्कि मुश्तरका हस्ती है और अक़ीदत का महवर है। और ये अक़ीदत का महवर गढ़ी हुई बातों के ज़रिए से नहीं है, बल्कि क़ुरआन और सुन्नत की रोशनी में है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत तत्हीर के ज़रिए से आपको वो मकाम अता किया है जो मकाम नबूवत का है। नबी को भी मासूम करार दिया आयत तत्हीर ने, तमाम तर आलूदगियों से पाक,
اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی عصمت کا، طہارت کا، تطہیر کا وہ مقام عطا کیا کہ تمام آلودگیوں سے پاک. سبحان اللہ. اصطلاحات میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی کہے محفوظ ہے، کوئی کہے معصوم ہے، لیکن اگر مفہوم اور روح کو دیکھا جائے تو آیہ تطہیر کہتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے اس مقام پر فائز کر دیا ہے جس سے آگے کسی اور مقام کا تصور ممکن نہیں ہے. سبحان. تو جہاں پاکیزگی، طہارت روح اور معنویت کا وہ مقام ہو تو اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں پیش کرتے ہیں وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. روایات میں یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے 1 سال تک اور بعض روایات میں ہے 6 ماہ تک. 5 اذانوں کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیت الشرف سے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے، بیت فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور 5 نمازوں کے اوقات میں جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اور تمام مسلمانوں کا رخ مسجد نبوی کی طرف ہوتا ہے، سب دیکھیں اور سب کی نگاہوں کے سامنے اونچی آواز میں فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والو آپ پر میرا سلام ہو. یہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو نبی کریم کی سیرت ہے یہ عجیب و غریب ہے. یہ کسی اور کے بارے میں کسی نے نقل نہیں کیا کہ جب کبھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی کریم 3 کام کرتے. ایک تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، خود یہ ایک عجیب احترام ہے، اور اس کے بعد پھر چند قدم آگے بڑھتے گویا استقبال کر رہے ہیں. فرحب بہا کا جملہ استعمال ہوا ہے. چند قدم آگے بڑھتے اور مرحبا کہتے اور اس کے بعد آپ کا بوسہ دیتے، پھر لا کر اپنی جگہ بٹھاتے اور خود سامنے بیٹھ جاتے. سبحان. تو یہ وہ کرامت، وہ عزت، وہ احترام، وہ تقدس جو نبی کریم نے اپنی سیرت عملی کے ذریعے سے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پیش کیا ہے، یہ کل کائنات میں کسی اور کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں. یہاں سے ایک ذہن میں سوال آتا ہے، میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ ہم اس زندگی کو فالو کریں. وہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے بد نصیب ہی کہوں گی کہ ہم نہیں کر پاتے، حالانکہ ہمیں کرنا چاہیے. اب بیٹی کا جو مقام ہے بیسیکلی وہ بتایا گیا کہ بیٹی کا کیا مقام ہے اسلام میں، لیکن ابھی بھی میں افسوس کے ساتھ کہوں گی، ابھی بھی اسامہ پگری کریں گے، ابھی بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن ابھی بھی بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسردہ ہو جاتے ہیں اور بیٹے کے پیدا ہونے پہ شادیانے بجائے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، بیٹی کو ابھی بھی بوجھ سمجھا جاتا ہے. اور یہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن کی مناسبت سے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ آج کا ہر لفظ سلام عقیدت پیش کرے اماں جان فاطمۃ الزہرا بطول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صرف بطول نہیں، جو میرے نبی کے جگر و دماغ کا پھول بھی ہیں. سبحان اللہ. آپ کی ذات گرامی کے لیے کروڑوں عظمتیں ہیں، کروڑوں سلام ہیں ہماری طرف سے. جو سوال آپ نے کیا میں اس کے بعد پھر کچھ گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر ایگزامپل کوئی نہیں ہے. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ، عورت بیٹی ہے، عورت ماں ہے، عورت بہو ہے، اور عورت والدہ ہے، عورت بہن ہے، اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، کیا بیہیویئر رکھنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی زندگی میں فرما دیا. اب بیٹی کو اتنی عزت دے کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام چوتھا بھی کیا کرتے تھے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شخصیات کے ساتھ عجیب رویے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی ایسا نہیں موقع ملا کہ میں نے سلام میں پہل کی ہو
میں جب بھی گھر آیا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے سلام میں پہل کی ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق یہ ہے کہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی کہ میں ابا جان کو سلام کرنے میں پہل کروں مگر میں نہیں کر سکی. ابا جان ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے. میں قربان جاؤں اس ماں کے قدموں پر, اس ماں کے قدموں میں آنے والی جوتی سے لگنے والی خاک پا پر. اس ماں کا کیا لیول ہے اماں فاطمہ الزہرا کا کہ جس کا احترام امام الانبیاء سے کروایا جا رہا ہے, امام الرسل سے کروایا جا رہا ہے. نبیوں کے نبی ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ. اور سفر کی یہ صورتحال ہے, کہیں جاتے ہیں تو آخری ملاقات فاطمہ الزہرا سے ہے, کہیں سے واپس آتے ہیں تو پہلی ملاقات اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی. اور یہ ایسی خوبیاں ہیں اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ سوال, آپ کے سوال کا جواب تو آ گیا کہ ہمیں بیٹی کے ساتھ کون سا رویہ رکھنا ہے, کون سا بیہیویئر رکھنا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی آپ کی پیدا ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا, مجھے میری سب سے زیادہ افضل بیٹی زینب ہے. اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ صفات کو دیکھیں, آج ان کا یوم وصال ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے چیپٹر ہمارے کالج میں, ہمارے اسکولوں میں, ہمارے مدارس میں, دینی مراکز وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہیں, کسی بھی مسالک کے ہیں, ان کے اندر باقاعدہ عنوان دے کر ان شخصیات کو رکھنا چاہیے, پڑھانا چاہیے. اور آج ہماری دین سے جو دوری ہے, جو سوال آپ نے کیا کہ جی باپ کا رویہ بیٹی کے ساتھ وہ کیوں نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, باپ کا رویہ بچی کے ساتھ وہ کیوں نہیں. آج بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم بیٹے کی پیدائش پر عجیب سی ہماری کیفیت ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے, دنیا سے چلے گئے, حضور کی بیٹیاں تھیں, اور حضور نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے, اور پرورش کرنے کے بعد انہیں اپنے گھر سے شادی بیاہ کر کے انہیں رخصت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 2 انگلیاں اٹھا دی, فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جس طرح یہ دوسری انگلی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. اور حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا کہنے. آپ کے متعلق ام المؤمنین حضرت عفیفہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتی ہیں, فرماتی ہیں کہ 5 صفات اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دی گئیں. پہلا جملہ کیا فرمایا, فرمایا الصابرۃ, سب سے زیادہ صبر کرنے والی تھی. دوسرا جملہ کیا فرمایا, ودیانۃ, فرمایا سب سے زیادہ دیانت دار تھیں, امانت دار تھیں. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت, اہم امانتیں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں کچھ اہم امانتیں آپ کے پاس آئیں تو اس موقع پر ضرورت پڑی کہ حالات ایسے بگڑ گئے, اس موقع پر ضرورت پڑی کہ انہیں کس کے پاس امانت رکھوایا جائے. تو خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہ امانتیں کس کے پاس رکھواتے ہیں, حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عثمان غنی کی اہم امانتیں کس کے پاس ہیں, اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی امانتیں لے کر آئے, فرمایا کس کی ہیں, فرمایا عبد الرحمن بن عوف کی امانتیں ہیں. انہوں نے یہ پیغام دیا کہ نبی کی بیٹی سے کہیں کچھ وقت کے لیے یہ آپ اپنے پاس سنبھال لیجئے. تیسری صرف کیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, فرمایا وقان نیتن, فرمایا سب سے زیادہ قناعت کرنے والی تھیں, یعنی جتنا مل گیا اس پر صبر کر لیا, کبھی کسی بات کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, نبی کی اس بیٹی نے, یہ جو روزہ ہے اس روزے میں جو محمد مصطفیٰ سوئے ہوئے, ان کی اس بیٹی فاطمہ الزہرا فاطمہ بطول نے مجھ سے کبھی کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا. اور یہ سب سے پیاری خوبی ہوتی ہے. ہاں جی, سب سے پیاری خوبی ہے, کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. ضرورت ہوتی ہے بیماری کے وقت, اور شوہر ہی وہ ہستی ہوتی ہے جس سے عورت اپنے سب سے قریبی جملے, اپنی دل کی بات کہہ سکتی ہے. چوتھی صرف کیا بیان فرمائی, فرمایا صفیتن, فرمایا سب سے زیادہ رحم دل تھی. اور 5ویں صرف کیا بیان فرمائی, شاکرتن, فرمایا سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی تھی. اس پر میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. صابرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے سفر کے بعد جنگ سے واپس آئے, تو یہ ایسا سفر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام تمام, غالباً یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے, جب چلے گئے تو واپس آئے تو جاتے ہوئے حضور نے محسوس کر لیا تھا کہ میری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھنے پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلی ملاقات مدینہ پہنچنے کے بعد کس سے ہوتی تھی, اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی تھی. جب تشریف لائے اور حسب معمول دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا گیا, دونوں ہاتھ آگے کیے نبوت نے, نبوت کے ہاتھ آگے بڑھے اور اپنی بیٹی کو پکڑا, اٹھا کے گلے لگایا, ماتھا چوما, تو محسوس کیا کہ بیٹی کی طبیعت کافی خراب ہے. اور مزاج شناس تھے, آپ سے زیادہ بیٹی کو کون سمجھ سکتا ہے.
فرمایا بیٹی مجھے لگتا ہے آپ نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا پیا. تو آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ابا جی ایسے ہی ہے, 7 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں. تو فرمایا آپ نے کسی سے کہا نہیں؟ فرمایا ابا جی میں بیٹی کس کی ہوں, اللہ میرا والد کون ہے, میں کسی سے کیسے کہہ سکتی ہوں. آپ فوراً باہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو پہلی نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑی. حضرت عثمان غنی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ فرمایا میری بیٹی کے پیٹ میں کچھ نہ ہو اور محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوری طور پر اہتمام و انتظام کیا گیا, چونکہ یہ سارے صحابہ ساتھ گئے ہوئے تھے. کچھ کھجوریں, خشک گوشت وغیرہ بھیجا گیا آپ کے پاس. تو جب یہ سب کچھ آ گیا اور حضرت اماں فاطمہ الزہرا نے کچھ کھا پی لیا, تو کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پھر آئے. پھر آ کر جب دیکھا تو آپ مسکرائیں, اور مسکرا کر جب آپ کو مسکراتا دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے. فرمایا جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا, اور جس نے مجھ محمد کو خوش کیا اس سے آسمانوں کا رب خوش ہو گیا, آسمانوں کا رب اس سے خوش ہو گیا. اور یہ ایسی ہستی ہیں, میرا دل یہ کرتا ہے, میرا من یہ چاہتا ہے کہ انہی پر آج کا جتنا پروگرام ہے انہی پر بات کی جائے, اور انہی کی ذات پر بات کی جائے, انہی کی سیرت پر بات کی جائے. اور جہاں تک بیٹیاں سن رہی ہیں, بہنیں سن رہی ہیں, اگر کسی گھر کے اندر, کسی بھی گھر میں ایک باپ ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹیوں کے اعتبار سے, بہو کے اعتبار سے سکون چاہتا ہے. شوہر اس بات کا سکون چاہتا ہے کہ میری بیوی کیسی ہو, باپ اس بات سے سکون چاہتا ہے کہ میری بیٹی کیسی ہو, بھائی اس طرح سکون چاہتا ہے کہ میری بہن کیسی ہو. تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں. یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم سال بعد ان کے وصال کے موقع پر یا ان کے یوم پیدائش کے موقع پر انہیں یاد کرتے ہیں. یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کو کسی ایک پروگرام کے اندر ان کا احاطہ کیا جائے. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں اسامہ, آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں پڑھنا چاہیے, کورس میں چیزیں شامل ہونی چاہیے. تو میں افسوس کے ساتھ کہوں گی شامل ہیں, لیکن وہ ایک آپ نے ٹرم سنی کہ ہمارے پنجاب میں رٹا لگایا ہوا ہے. ہم نے رٹا لگا لیا, اسلامیات کا پرچہ ہے, بس حل کر لیا اور بس, لیکن سمجھا نہیں اس کو, ڈیپتھ میں جا کے نہیں سمجھا, گہرائی میں جا کے نہیں سمجھا. پہلے سمجھیں گے پھر عمل کریں گے. آپ ان سے سوال کیجیے. جی پروفیسر صاحب کیا فرمائیں گے, کس طرح سے ہم ان ہستیوں سے سیکھیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی, اور پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیاہی گئی. عجیب بات یہ ہے کہ ہر شخص کی نسل کی بقا اس کے بیٹے سے ہوتی ہے, بیٹا ہوتا ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی بقا بیٹی سے ہوتی ہے. آج جتنے بھی اسیاد ہیں, جتنے بھی سید ہیں, وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی تھی, لیکن وہ آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زندہ رہی وہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا, میرے جسم کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. من اغضبہ فاغضبنی, جو فاطمہ کو ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت محبت کرتے تھے, اور جب آپ تشریف لاتی آپ کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے. اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کے بارے میں رویہ عجیب رویہ تھا. آپ نے اپنے اہل بیت کو دنیا کے علیش سے کبھی نہیں, علیش میں مبتلا نہیں ہونے دیا. کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت میں کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا, کسی کو کسی جگہ والی نہیں بنایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی صابرہ اور شاکرہ اور اللہ کی عبادت گزار تھی. اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. حضرت چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھ میں گلٹیاں بن گئی. آٹا ہر روز پیستی پکاتے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو تقسیم کیا لوگوں کے درمیان. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے فاطمہ تم بھی چلی جاؤ اپنے والد کے پاس, تم گھر کا کام خود ہی کرتی ہو سب,
ایک غلام لے آؤ. دیکھیے حضرت فاطمہ آئی رسول اکرم کے پاس, یا رسول اللہ مجھے بھی غلام دے دیجئے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت مشکیزہ پانی کا اٹھاتی آپ کے یہاں نشان پڑ گیا. اللہ, یہ ہمارے لیے درس ہے کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے. دنیا کی آسائشیں, دنیا کی یہ ہمارے جو تصورات ہیں یہ بہت گھٹیا ہے. یہ دیکھو کتنی بڑی عظیم ہستیاں ہیں. تو پروفیسر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یعنی ہم نے پھر سیکھا تو کچھ نہیں نا, ہم نے پڑھا لیکن سیکھا نہیں کیونکہ ہمارے جو عمل ہے وہ بالکل لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اللہ کے رسول کو دیکھیے کیسے فرمانے, فاطمہ تم میرے پاس غلام لینے آئی ہو, کیف اترک اصحاب الصفہ جیعان واوتیک. صحابہ فاطمہ میں یہ صحابہ صفہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ کا دین سیکھ رہے, ان کے پاس کچھ نہیں, ان کو چھوڑ کر میں تجھے کیسے دے دوں. آپ نے فرمایا تم کیا کرو, کیا کرو, سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اور اس کے بعد اللہ اکبر 33 بار پڑھا کرو, اور یہ 34 بار پڑھا کرو, اور یہ تمہاری پڑھو گی تو یہ تمہاری اس غلام سے بہتر ہے. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بتایا دنیا کے ایسے کوئی چیز نہیں, اصل چیز آخرت ہے, آخرت تیاری کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن کسی نے پوچھا ما هو خیر للنساء, عورتوں دیکھو شرم و حیا کا مجسمہ تھی, عورتوں کے لیے کیا بہتر ہے. فرمایا خیر للنساء اللہ تر الرجال ولا یراہ الرجال, عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے, نہ غیر مرد ان کو نہ دیکھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے سوال کیا تھا تو حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے, فرمایا انہ بدعۃ منی, وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. وہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سید نساء العالم ہے, ان سے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو ایجاد کیا. اور ہمیں اس بات سے درس لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. بیٹیوں سے محبت بیٹوں سے بڑھ کر کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بیٹی کا انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا اجر اللہ دے گا. آپ کے پاس بیٹی ہے, اللہ نے بیٹی دی, آپ نے اس کو پڑھایا لکھایا, پڑھایا لکھانے کے بعد ہمارے ہاں تو ایک مشکل یہ آ گئی, جہیز کی مشکل آ گئی. یہ ہندوانہ رسم ہے جو مسلمانوں میں آ گئی, اور یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی, آپ نے اسے لکھایا پڑھایا بڑا کیا, اب وہ جس گھر میں جائے گی اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کا خرچ اٹھائے. اب بچے لڑکے پر فرض ہے کہ وہ مہر ادا کرے, اس کو اس مہر سے اس مہر سے اس کا جہیز بنایا جائے گا. سمجھے, وہ ماں باپ پر بوجھ نہیں پڑے, ماں باپ نے اپنا حق ادا کر دیا. اب اس گھر میں جائے, جس گھر میں جا رہی ہے ان کا حق ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے, کیونکہ اب بچی شادی کے بعد جو بچی سے اولاد ہوگی وہ اس خاندان کی, جس خاندان میں جائے گی, اس خاندان کی ضرورت ہے کہ خاندان اس ذمہ داری کو لے. ایک اور اہم بات میرے ذہن میں آئی, میں علامہ صاحب سے پوچھنا. علامہ صاحب, یہ حبیبی فاطمہ کو یہ بھی ایک شرف حاصل ہے کہ نسل چلتی ہے بیٹے سے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے چلی. امام حسن امام حسین ان کے نانا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل نواسے لے کر چلے. یہ بھی ایک بڑی ایک ڈیفرنٹ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ کائنات میں یہ پہلی بار ہوا اپنی جگہ انمول واقعہ ہے, بالکل انمول واقعہ. کسی کے حوالے سے ایسا نہیں ہوا جو نبی پاک کے حوالے سے, کہ نواسے نسل لے کر آگے چلے, کہ بیٹی کی نسل کو سسر کی نسل قرار دے دیا. اچھا, میں سوری ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, اور اس میں حضرت علی کا بھی کتنا مقام ہے کہ ان کے بیٹے یعنی ان کی نسل نبی کی نسل کو آگے لے کر چلے. تو اسی لیے قرآن کریم میں سورۃ الکوثر نازل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے خیر کثیر عطا کیا. یہ کس کے مقابلے میں تھا؟ جب کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کرتے تھے کہ ان کی تو صرف بیٹی ہے, بیٹا ہے نہیں, تو آگے ان کی تو نسل ختم ہو جائے گی, ہمارے تو بیٹے اور ہماری نسل چلتی رہے گی. تو وہاں پر پھر فرمایا قرآن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, یعنی ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے. اب آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ فصل اللہ
کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر. یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ دم بریدہ ہیں, ان کی نسلیں آگے نہیں چلیں گی, آپ کی نسل آگے چلے گی, اس لیے کہ آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے. تو آج اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سادات کی جو تعداد آج نظر آتی ہے, میں کل پرسوں کسی قبرستان میں گیا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا اس قبرستان میں آدھی سے زیادہ نسل سادات کی تھی. تو میں یہ سوچنے پر اس وقت بھی مجبور ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کی نسل کو اتنی برکتیں دی کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود پوری دنیا کے اندر امتیوں کے مقابلے میں سادات کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ان کی برکتیں بھی ہمارے سامنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کچھ ایسی انمول صفات دی ہیں جن کو دیکھ کر ہر ماں, ہر بیوی, ہر بہن اور ہر بیٹی ہر حوالے سے اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکتی ہے. اب دیکھیے آپ کو فاطمہ کہا گیا, یہ نام نبی کریم کا انتخاب کردہ نام ہے. اگر کائنات میں فاطمہ سے بہتر کوئی نام ہوتا تو نبی کریم اس کا انتخاب کرتے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین کا انتخاب کرتے ہیں. تو آپ نے فاطمہ کا نام انتخاب کیا اور جب پوچھا گیا کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے, کہا کہ فاطمہ وہ ہے جو اپنے محبین کو, اپنے ماننے والوں کو آتش جہنم سے نجات دلائے گی. اس لیے فاطمہ کا مطلب جہنم سے روکنے والی ہے, لہٰذا فاطمہ کا نام فاطمہ ہے. آپ کو زہرا کہا گیا. زہرا کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کے نور سے آسمان روشن ہو جاتے تھے اور فرشتے آپ کی عبادت گاہ سے اٹھنے والی نورانیت سے مستفید ہوتے تھے. اس لیے آپ کو زہرا کہا گیا, بتول کہا گیا, طاہرہ کہا گیا, یعنی جتنے بھی نام آپ کے ہیں, عذرا کہا گیا, جتنے بھی نام آپ کے ہیں ان ناموں کے پیچھے, ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہے جو کہیں اور آپ کو نہیں ملتی. روشنی ڈال دیجئے جن کو نہیں پتہ کہ بتول کے کیا معنی ہیں. بتول طاہرہ بھی جو آپ نے نام لیا, طاہرہ خود نام سے واضح ہے, طاہر, مطہر, پاکیزہ. بتول تمام تر کثافتوں سے پاکیزہ خاتون, جو عام خواتین کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مشکلات میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کبھی بھی مبتلا نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ آیے تطہیر نے گواہی دی ہے اور آیے تطہیر کی تائید میں اس نام نے گواہی دی ہے کہ وہ عذرا بھی ہیں, وہ طاہرہ بھی ہیں, وہ بتول بھی ہیں. تو لہٰذا آپ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذاتی زندگی کو اور ان کی اجتماعی زندگی کو, ان کی تربیت کی زندگی کو, ان کے شوہرداری کی زندگی کو اور ان کے والد کی خدمت کی زندگی کو دیکھیں تو ہر ایک کے اندر آپ کو ایک پورا باب ملتا ہے جہاں سے آپ ہر حوالے سے معاشرے کو سکھا سکتے ہیں. مثلا عبودیت اور بندگی ہی کے حوالے سے امام حسن مجتبیٰ سے یہ روایت منقول ہے کہ میں ساری رات میں نے دیکھا میری والدہ محراب عبادت میں دعا مانگ رہی ہیں, نمازیں پڑھ رہی ہیں, رکوع, قیام, سجود. تو میں نے دیکھا کہ نماز کے بعد جب دعا کرتی ہیں تو دعا میں تمام اپنے جاننے والوں, رشتہ داروں, مؤمنین, مسلمین سب کا نام لے رہی ہیں اور سب کے لیے دعا کر رہی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اما جان آپ نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں کی, ساری دنیا کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں. فرمایا کہ الجار ثم الدار, پہلے ہمسائے بعد میں گھر والے. یہ دیکھیں کتنا بڑا باب ہے, کتنا بڑا سبق ہے کہ پہلے دوسروں کی دستگیری کرو, پہلے دوسروں کا خیال رکھو. یہ وہی چیز ہے جو رسول اللہ کی سیرت سے ہم تک پہنچتی ہے. اسی طرح سے آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ جب خود روزہ رکھتی ہیں تو بچے بھی روزہ رکھتے ہیں. بچے کتنی عمر کے ہیں؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا ہے تو امام حسن کی عمر زیادہ سے زیادہ جو لکھی گئی ہے وہ 4.5 سال ہے, زیادہ سے زیادہ. لیکن اس 4.5 سال کی عمر میں بھی آپ والدہ کے ساتھ روزہ رکھتی تھیں اور والدہ اس بچے کی افطار کراتی تھیں. تو 3 دن افطار کے موقع پر جیسے ہی روٹی پکی اور کھانا تیار ہوا
پہلے دن مسکین نے دروازے پر دستک دی، دوسرے دن فقیر نے دی، تیسرے دن اسیر نے دی۔ اسیر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں جب جنگوں میں اسیر کر کے لایا جاتا تھا تو قیدی بنا کر، تو ان کو کھانے پینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، جا کے خود کھاؤ، خود کماؤ اور کھاؤ۔ تو اب اسیر دروازے پر آیا تیسری رات میں، کہا اسیر، تو اللہ کی اس کنیز نے تینوں راتیں اپنی افطاری ان 3 مانگنے والوں کو دی، اور بچے بھی دوبارہ پانی پی کر روزے میں داخل ہو گئے، شوہر بھی اور خود بھی۔ اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں، اور اس میں نہ دوسروں کی تعریف کے انتظار میں رہتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں گے اور کہیں گے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور نہ اپنی خود خواہی اور اپنی کسی اس کے تحت، بلکہ صرف اور صرف ان کا منشا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی۔ سبحان اللہ علامہ صاحب، بہت زبردست۔ ابھی اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں بریک لینی ہے، اور پھر اذان فجر ہے، اس کے بعد ملیں گے تو مفتی ابو محمد صاحب سے ہم بات کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی ابو محمد صاحب، اذان سے بھی وہ ایک جذبہ جاگتا ہے، ایک وہ جو کال جس طرح آتی ہے، ایک آواز آتی ہے کہ اللہ کی طرف پکار. اسی طرح سے ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ جن ہستیوں کا ہم ذکر کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ، تو ایک ایمان کو، ایک روح کو کیسی تازگی ملتی ہے. ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ہمیں ایسی ہستیاں ہمیں ملی ہیں کہ جن کو ہم جب ذکر کرتے ہیں، جب ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو ایک نیا جذبہ جاگتا ہے زندگی میں. بالکل ایسی ہے. ابھی جو اذان ہم سن رہے تھے یہ سحری کی اذان تھی، اور جن کی محبت کی اذان ہم دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے قرآن کریم میں ان کی یہ حیثیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. آج اس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور ساری کائنات کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے تو جہاں جا کر یہ ساتوں سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، وہاں سے میری اماں فاطمہ الزہرا کی سیرت شروع ہوتی ہے. کون فاطمہ الزہرا؟ جن کے والد نبیوں کے سردار، شوہر ولیوں کے سردار، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار. اور کون فاطمہ الزہرا؟ وہ فاطمہ الزہرا کہ ساری دنیا کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور وہ رسول جس کے لیے فدا کا ابی و امی کہا جا رہا ہے وہ رسول خود کہے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ الزہرا. اور میں آخری، چونکہ وقت کم ہے، میں یہاں یہی کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں اگر آج ہم اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اس ایگزامپل کو پکڑنا پڑے گا، اس ماڈل اور نمونے کو اپنے گھروں میں اختیار کرنا پڑے گا. اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو پڑھا کر انہیں بطور انعام دیجئے کہ آپ یہ چیپٹر اماں فاطمہ الزہرا کا، اماں عائشہ کا، امہات المؤمنین کا یہ سنائیے. اب دیکھیں نا، حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کائنات میں بڑی بہو ہیں اور بڑی ساس ہیں، لیکن ایسی بہو کائنات میں کوئی نہیں جیسی فاطمہ الزہرا ہے. جیسی خدمت میری فاطمہ الزہرا نے کر چھوڑی، کائنات میں ایسی خدمت کوئی نہیں کر سکا. اور میں ایک جملہ ام المؤمنین حضرت عفیفہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام عرض کرنا چاہتا ہوں. ساری دنیا کہتی ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عبادت عورتوں میں کوئی نہیں کر سکا، مگر وہی سوال جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا ساری کائنات میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی کوئی مثال نہیں ہے. ساری رات بخار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں مسجد نبوی چلے گئے، واپس آئے، مصلی بچھا ہوا اور پانی وضو کا گرا ہوا اور چکی پیسی ہوئی، اور اماں فاطمہ الزہرا سے پوچھا رات بخار بھی تھا، پھر چکی بھی پیس لی، آٹا بھی بنا لیا اور آپ نے نماز بھی پڑھ لی. فرمایا مصلی بچھایا اس کو راضی کرنے کے لیے، چکی پیسی آپ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ان تمام شخصیات، صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام اور امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، ان کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور انہیں سال میں 1-2 مرتبہ یاد کرنے کے بجائے روزانہ زندگی کے ہر لمحہ میں، ہر نماز کے بعد انہیں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ہماری محفل نامکمل رہے گی اگر ہم ایک ذکر نہ کریں جو علامہ علوسی نے اپنی کتاب روح المعانی میں کیا ہے، تفسیر میں یہ مولانا نے جو آیت پڑھی قرآن مجید کی، ان الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما کان یوما عبوسا قمطریرا. اس قرآن کا یہ واحد مقام ہے
यहाँ अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया, लेकिन हूर नईन का जिक्र नहीं किया। बहुत कुछ, बहुत ये वाहिद मुकाम है, वरना हर जगह जहाँ अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया, जन्नत के वहाँ हूर अईन का जिक्र किया। अल्लामा आलूसी लिखते हैं ये इसलिए कि यहाँ हज़रत फातिमा की सखावत का जिक्र है, अल्लाह ताला ने उनका एहतराम किया, हूर अईन का जिक्र नहीं किया, ताकि कहीं उनके दिल में ये बात ना आ जाए कि हज़रत अली को मेरे अलावा और भी बीवी मिलेगी जन्नत में। ये अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल्लाह एहतराम करता है। पिछले की बाकी रह जाएगी सिर्फ एक जुमला। अल्लामा साहब ने ये बात कही कि अबतर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह के ने अपने नबी को जो ना औलाद नहीं दी। जिस बंदे ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि आप तो अबतर हो चुके हैं, आपकी औलाद ही नहीं है, अल्लाह ने एक तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा के ज़रिए कायनात में ख़ानदान सादात को फैलाया, दूसरा जिसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसकी अपनी कब्र भी नहीं, उसका अपना 14 बेटे थे, नामो निशान नहीं, और जिस जगह उसका घर था वहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं। कितना टाइम है अभी? बस हमें इजाज़त दीजिए, हमें अफ्तार में मुलाकात होगी हमारी नाज़रीन से, और आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ पर हम इख्तिताम करते हैं ट्रांसमिशन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिफातिमत व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अन तफ़अल बिना मा अंत अहलुहु व ला तफ़अल बिना मा नहनु अहलुहु। बारिल्लाह इस मुबारक महीने की तमाम हमारी इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। बारिल्लाह हमारे क़ुलूब की तत्हीर फरमा, हमें क़ुरआन को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारिल्लाह हमारे क़ुलूब को क़ुरआन करीम की नूरानियत से मुनव्वर फरमा। बारिल्लाह हमारी पूरी उम्मत इस्लामिया को वहदत व इत्तेहाद की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारिल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को दरपेश ख़तरात को रोकने की हम सबको तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमा। बारिल्लाह हमारी मौत को शहादत में तब्दील फरमा, कब्र की दुनिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से नूरानी फरमा, और आलम आखिरत में नबी करीम और उनकी आल की शफाअत हम सबको नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। इसी के साथ हम सबको इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे इफ्तार ट्रांसमिशन।